وہ شعراء کرام کو بلائیں گے، بعد میں میسم گوپال پوری صاحب تعزیت اور جو بھی وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں خاص کر کے بانی مجلس سے گزارش کروں گا پرچہ مجھے میرے ہاتھ میں دیں تاکہ مجھے کچھ جانکاری ہو۔ تمام خاص کر کے بانی مجلس سونو بابو میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ پرچہ جو چھپا ہے وہ میرے ہاتھ میں دیں تاکہ کچھ مجھے حضرات بس 1 منٹ کے اندر قاری معصوم رضا صاحب سے مدبانہ گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے آئیں اور اس کے بعد سوز خوانی بھی ہوگی جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، بعد میں شعراء کرام اور مولانا خطاب فرمائیں گے۔ آئیے معصوم رضا صاحب نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى
ركعتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا خلق وهو اللطيف الخبير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، یہ آواز آج سے 15 سال پہلے سنا تھا. خدا سلامت رکھے. معصوم مہدی
جب میں نظامت کرتا تھا تو ایک قرت کرتے تھے، وہی سے ہی آواز 12 سال 15 سال پہلے سنا تھا، سلامت رکھے معصوم بھائی، ہمارے بھائی، اور اس سے بڑھ کر تلاوت کریں۔ بہرحال اب آپ کے سامنے میڈیا سے جڑے ہوئے سوز خان، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں بھی میڈیا سے جڑا ہوں اور ہمارے سوز خان صاحب بھی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے نعرے صلوات کے ساتھ سوز خانی اور ہمارے ناظم مجلس جو ہیں نہیں آ پائے ہیں، تو جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک میں نظامت کرتا رہوں گا، جب وہ آ جائیں گے تو ان کو مائک پکڑا دوں گا۔ آئیے سوز خان صاحب، ہمارے ٹی وی جی ٹی وی اردو کے، میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں کہ میں میڈیا سے بھی جڑا ہوں، اور ہمارے برادرم نے کہا کہ آپ پرچہ لے لیں تب آپ پڑھیں گے۔ آئیے سوز خان صاحب، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آپ لوگ اوپر بیٹھیے، اوپر جگہ کم ہوتی ہے بیٹا۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ باواز بلند نعرے صلوات۔ شہزادی کونین کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبھی مومنین کی اجازت سے شریک رسالت ہیں فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ، رحمت نبی ہیں سایہ رحمت ہیں فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، شوہر ولی
پدر ہیں پیامبر پسر امام کتنے عظیم دین کی طاقت ہے تمام مومنین کا مجمع ہے. توجہ چاہوں گا مومنین کی بآواز بلند نعرہ صلوات. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ. حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. کہا زینب نے کہ اب کون میرا والی ہے. کہا زینب نے کہ اب کون ہم ہیں اور خانہ زندہ ہے. خستہ حالی ہے. کہا زینب نے کہ اب کون یا علی دیکھیے کیا حال ہوا بعد حسین. یا علی دیکھیے کیا حال ہوا بعد حسین. لاش تو لاش ہے ہر زندوں کی پائے مالی ہے. کہا زینب نے کہ اب کون. بآواز بلند نعرہ صلوات. چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. مشہور و معروف شاعر اہل بیت مرحوم و مغفور مولوی مولانا شبیع الحسن صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए हो गए ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए हो गए खुद मेरे धोखे मेरी मंजिल के रहबर हो गए ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए। उर्दू जानने वालों का मजमा है, इंशाअल्लाह आप मुस्तजाब होंगे। बारहा टप के मगर आंसू फकत आंसू रहे, बारहा टप के मगर आंसू फकत आंसू रहे। अरे जब गम शब्बीर में टप के तो गोहे ओ सलमान मेरे हजरात मोमिनीन का मजमा है। खाई तो मुझको याद है गए हो गए थी आलम दारे जारी में हमजा जाफर की शान थी आलम दारे जारी में हमजा जाफर की शान। अरे मश्क भर कर जब चले साकी कौसे हो गए ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए हो गए। फर्श अहमद पर शब हिजरत ये था हाले अली, फर्श अहमद पर शब हिजरत ये था हाले अली। अरे उठे हैदर हो गए लेटे पैगंबर हो गए ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए हो गए। याद तो होंगी तुझे दस्ते खुदा की कुव्वतें, याद तो होंगी तुझे दस्ते खुदा की कुव्वतें। अरे किस कदर टुकड़े तेरे ए बाब खैबर हो गए ठोकरें खाई तो मुझको याद है गए हो। बल पड़े अबरू पाउलटी आसती अब्बा, बल पड़े अबरू पाउलटी आसती अब्बा। अरे टोकते ही शेर के कुछ और तेवर हो गए ठोकरें खाई तो मुझको। आदाब, क्योंकि शोरा इकराम भी हैं तो इसकी वजह से मैंने सलाम को भी मुख्तसर कर दिया और मरसिए के 5 बंद पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। शहजादिया कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी शहादत का मरसिया पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। फातिहा। नागाह आया फातिमा का वक्त इंतकाल, नागाह आया
فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضی گئے محض و خستہ حال، حجرے میں باپ کے گئیں خاتون خشک سال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، اسماء سے بولی مظہر اسماء کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، ارے پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، ناگاہ آیا فاطمہ کے حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجل سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ گل کیا، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ گل کیا، پیٹو قدان شم میں پیمبر کو گل کیا، پیٹو قدان شام میں پیمبر کو گل کیا، یہاں سب کھڑے حجرے کے نزدیک بے قرار، کلمے کے بعد جب نہ صدا آئی دینہار، حجرے کے در پہ بیٹھے جو تھے سب بحال دار، چلائی ام سلمہ مہم جگر فگار، چلائی ام سلمہ مہم جگر فگار، مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ رنڈاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ رنڈاپے میں کر گئی، پھر تو ہر ایک کوچے میں شر بپا ہوا، اپنا پرایا دوڑا کے ہائے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو، بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہو، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہو، ہائے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی، ہائے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی، ناگاہ آیا فاطمہ حضرات میڈیا سے جڑے ہوئے خدا سلامت رکھے، سوزخانی خدا زندہ رکھے ان کو کہ تا قیامت تک ایسے ہی سوزخانی کرتے رہیں۔ ابھی تک میں ہی سوچ رہا تھا کہ چھوٹا ناظم ہوں، مگر ہمارے ناظم تب آ چکے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ ہم کو
निज़ामत में बुलाएंगे या ना बुलाएंगे, चूँकि मेरा नाम जानते हैं या ना जानते हैं। हमारे सामने मीसम गोपालपुरी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, शायर अल-बैत, हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में, दुनिया में नाम है उनका। हमारे दोस्त मौलाना सैयद शब्बर साहब जामे सुल्तानिया लखनऊ, वो भी आने वाले हैं। बहरहाल मैं ताज़ियत पेश करके नाज़िम में साहब को हम माइक दे रहे हैं। इशरत भाई, आप थोड़ा गौर से सुनेंगे कि अच्छा, शुक्रिया नाज़िम साहब आपका, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने शायद हमारे अबूज़र भाई जो ग्राफ न जाने कितना कैसेट मेरा बेचे होंगे, मुझे याद नहीं है, और हमारे मीडिया के ये भी सामने है, पूरी दुनिया में रेले हो रहा है जैसा कि सुना है मैंने। बहरहाल 4 मिसरे लोगों ने मुझसे कहा कि पहले आप कलाम पढ़ेंगे बाद में ताज़ियत पेश करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, जब माइक मैंने पकड़ा तो पहले जहाँ भी निज़ामत करता हूँ पहले ताज़ियत पेश करता हूँ, बाद में दूसरा कलाम पढ़ता हूँ। बहरहाल पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले ताज़ियत पेश कर दूँ, उसके बाद कलाम पढ़ूँ। नारे सलवात। मीसम भाई आप ज़्यादा पढ़ेंगे, मैं तो 2 ही कलाम पढ़ूँगा, 2 ही खता पढ़ूँगा कि 4 मिसरे मुलाजा करें कि मरहूम के बहुत एहसानात हैं जो मैंने निज़ामत में बीच में बोला भी था। कुछ ऐसे एहसानात हैं जो बयां कई नहीं कर सकते हैं यहाँ, और खुदा उनको मग़फ़िरत दे। और सुना है कि बहुत ही अच्छी तारीख़ में वो मरी हैं, और बहुत बड़ा मुआज़ा है मेरा, चूँकि काफ़ी साल हो गया मुझे शाह नजफ़ में आए हुए, और यहाँ मेरा लखनऊ आना जाना पहले बहुत होता था, 10 साल से नहीं आ रहे भाई। बहरहाल 4 मिसरे मुलाज़ा करें कि अमीरुन्निसा को मिला है मकान, अमीरुन्निसा को मिला है एक ना मकान बहिश्त में, कुदरत ने बख्श दी है नई जिंदगी से। दुनिया समझ रही थी से मौत आ गई, जन्नत में फातिमा की कनीज़ी मिली उसे। अमीरुन्निसा को मिला है बहिश्त में, कुदरत ने बख्श दी है नई जिंदगी उसे। दुनिया समझ रही थी इसे मौत आ गई, जन्नत में फातिमा की कनीज़ी मिली उसे। और 4 मिसरे मुलाजा करें कि यहीं पर आज से 15-20 साल पहले 12 रजब की निज़ामत कर रहा था, तो 4 मिसरे के मीसम भाई आप बहुत सुने होंगे इस कलाम को कि दरे हुसैन से उठने की क्या ज़रूरत है, दरे हुसैन से उठने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमारे। ये मधे आले पैगंबर का है सदका ज़ाहिर, जो आज अहले वेला में तुम्हारी शोहरत है। ये दरे हुसैन से उठने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमारी जन्नत है। ये मधे आले पैगंबर का है सदका ज़ाहिर, जो आज अहले वेला। खुदा सलामत रखे हमारे मीसम गोपालपुरी साहब और नाज़िम मुखादा साहब, आप निज़ामत करें। शुक्रिया। हज़रात मोमिनीन, मैं तो आगाज़ निज़ामत से पहले तमाम मोमिनीन से माज़रत करता हूँ कि बारिश के वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और उसकी वजह से पूरी मजलिस लेट हो गई। और कुछ अशार पेश करके आगाज़ निज़ामत यहीं से शुरू करता हूँ कि है वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, है वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फ़िक्र को दरिया की रवानी दे दे। है वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फ़िक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्र ऊला तू मानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्र सानी दे दे। ऐ वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फ़िक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्र उला तू मानी दे दे,
اسی انداز کا پھر مصرعِ ثانی دے دے، مدح کرنی ہے تیری آج میرے فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے، مدح کرنی ہے تیری آج میرے فکر کو پھر، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں کہوں مصرعِ اولا تو معانی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرعِ ثانی دے دے، مدح کرنی ہے تیری آج میرے فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں، خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس میں سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس میں سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ دیکھیے نظامت علامہ انیس اور مرزا غالب کے دیوان سنانے کا نام نہیں ہے، نظامت کو پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچا دینے کا نام ہے، اور اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو چوراہوں پہ بولے علی کے ذکر پہ نہ بولے۔ انشاءاللہ آج کی نظامت کا ہر جملہ، ہر فقرہ، ہر لفظ بلکہ ہر حرف حضرت شیر خدا کے شیر کے جوتیوں کے تسمے سے مشدہ ذروں پر تیمم کرتا ہوا قبلہ عشق کی طرف سفر کر جائے گا، بس میرے طرف متوجہ رہیے گا۔ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس میں سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ ایک بند نسیم امروہی صاحب کا حوالے کروں، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے۔ اس میں سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، اس میں سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، گر یہ توحید پر خطبہ نہیں ہوتا مولا، گر یہ توحید پر خطبہ نہیں ہوتا مولا، ظاہر اللہ کا رتبہ نہیں ہوتا مولا، گر یہ توحید پر خطبہ نہیں ہوتا مولا، ظاہر اللہ کا رتبہ نہیں ہوتا مولا، رہنمائی کو جو سجدہ نہیں ہوتا مولا، خود اگر آپ نے روکا نہیں ہوتا مولا، پھر زمانے میں کہاں حامی یزدی ہوتے، ہم تو انسان ہیں فرشتے بن نصیری ہوتے، پھر زمانے میں کہاں حامی یزدی ہوتے، پھر زمانے میں کہاں حامی یزدی ہوتے، ہم تو انسان ہیں فرشتے بن نصیری ہوتے۔ چار مصرے معیار جرولی صاحب کے سنیے، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے۔ پھر زمانے میں کہاں حامی یزدی ہوتے، ہم تو انسان ہیں فرشتے بن نصیری ہوتے، عشق حیدر میں نام کر جاؤ، عشق حیدر میں نام کر جاؤ، ورنہ بہتر ہے جلد مر جاؤ، عشق حیدر میں نام کر جاؤ، عشق حیدر میں نام کر جاؤ، میری طرف متوجہ رہیے گا، عشق حیدر میں نام کر جاؤ، ورنہ بہتر ہے جلد مر جاؤ، روکنے آئے ہو عزائے حسین، ابھی بچے ہو جاؤ گھر جاؤ، روکنے آئے ہو عزائے حسین، روکنے آئے ہو عزائے حسین، ابھی بچے ہو جاؤ گھر جاؤ، روکنے آئے ہو عزائے حسین، ابھی بچے ہو جاؤ گھر جاؤ۔ آئیے میں گزارش گزار جناب ریحان صاحب سے کی بارگاہ مولا میں تشریف لائیں، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین مومن السلام علیکم۔ سب سے پہلے مولا حسن اور مولا حسین کی شان میں فضائل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں سیدہ کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ یہ شعر بطور خاص
در علم تک جو نہ آ سکا اسے شعر علم کا کیا پتا، در علم تک جو نہ آ سکا اسے شعر علم کا کیا پتا، تو جو علم کیسے نصیب ہو، تو جو علم کیسے نصیب ہو، تیرا مرد سا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے وہ خدا، یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے وہ خدا، جو علی نے سجدے میں جان دی، جو علی نے سجدے میں جان دی، تیرا خدا خدا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ یہ نماز کیسی نماز ہے، نہ درود ہے نہ سلام ہے، یہ نماز کیسی نماز ہے، نہ درود ہے نہ سلام ہے، منہ ادھر ادھر ہے پھرے ہوئے، منہ ادھر ادھر ہے پھرے ہوئے، یہ تو ماجرا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں سیدہ کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ درود پڑھا محمد والا محمد۔ چار میں سے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ نام کی طرح تیرے رتبے بڑے ہیں زینب، نام کی طرح تیرے رتبے بڑے ہیں زینب، کل فضائل تیرے قدموں میں پڑے ہیں زینب، کل فضائل تیرے قدموں میں پڑے ہیں زینب، اس سے بڑھ کر تیری تعظیم بھلا کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر تیری تعظیم بھلا کیا ہوگی، تیری تعظیم کو شبیر کھڑے ہیں زینب، نام کی طرح تیرے رتبے بڑے ہیں زینب۔ صلوات۔ میری ماں نے مجھے آغوش میں لے کر یہ کہا، میری ماں نے مجھے آغوش میں لے کر یہ کہا، تیری خلقت ہے فقط مجلس و ماتم کے لیے، تیری خلقت ہے فقط مجلس و ماتم کے لیے، پر اثر فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے طفیر، پر اثر فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے طفیر، ہم سب سلامت رہے شبیر تیرے غم کے لیے، ہم سب سلامت رہے شبیر تیرے غم کے لیے۔ آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید گزارش گزار ہوں جناب قیصر رضا صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں تشریف لائیں۔ جناب قیصر رضا صاحب آپ کے روبرو ہیں، جناب قیصر رضا صاحب بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں۔
سماعت فرمائیے کہ ایک سلوات کا اور سہارا دے دیجیے. مولا علی کا دربار ہے، مولا علی کے سماعت فرمائیں گے. پہلے یہ مان لے کہ ہیں، پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے کیا علی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی. ٹل جاتی ہے ہمارے تو سارے مصیبتیں، ٹل جاتی ہے ہمارے تو سارے مصیبتیں. کہتے ہیں ہم جب خلوص سے مشکل کشا علی، پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی. ایک سلوات کا اور سہارا دے دیجیے. جب تک در حسین پہ سجدہ کیا نہ تھا، جب تک در حسین پہ سجدہ کیا نہ تھا، اس وقت تک حیات میں کوئی مزہ نہ تھا، جب تک نہ اس جہان میں نہ آئے حسن حسین، جب تک نہ اس جہان میں نہ آئے حسن حسین، قرآن
ईमान था ज़रूर मगर बोलता न था। जब तक दरे हुसैन पे सजदा किया न था। मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के आ जाइए, तो सलवात पढ़ते रहिए और आगे बढ़ के आ जाइए, बैठ जाइए। और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को शायद परेशानी ना हो। जज़ाकल्लाह। नहायत ही खूबसूरत कलाम आप अभी सुन रहे थे। एक मतला और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद शायर आपके हवाले। एक तुम ही हो गुलस्तान में क्या, एक तुम ही हो गुलस्तान में क्या, और कोई नहीं जहान में क्या। थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि लगे कि हाँ मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं। एक तुम ही हो गुलस्तान में क्या, और कोई नहीं जहान में क्या। भूल जाएं सबक विलायत का, फेल हो जाएं इम्तिहान में क्या। तुम ही हो गुलस्तान में क्या, और कोई नहीं जहान में क्या। भूल जाएं सबक विलायत का, फेल हो जाएं इम्तिहान में क्या। घर से निकली हैं जंग करने को, भूल जाएं सबक विलायत का, फेल हो जाएं इम्तिहान में क्या। घर से निकली हैं जंग करने को, दिल नहीं लगता अब मकान में क्या। घर से निकली हैं जंग करने को, दिल नहीं लगता अब मकान में क्या। दिल नहीं लगता अब मकान में क्या। शेर सुनिए कि दिल नहीं लगता अब मकान में क्या। गैर से मेल जोल की खातिर, गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या। गैर से मेल जोल की खातिर, गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या। ये शेर सुनिएगा बतौर खास। गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या। आप पैदा हुए तो क्यों रोए, फूट डालोगे खानदान में क्या। आप पैदा हुए तो क्यों रोए, करबला सुन चुके थे कान में क्या। आप पैदा हुए तो क्यों रोए, करबला सुन चुके थे कान में क्या। आप पैदा हुए तो क्यों रोए, करबला सुन चुके थे कान में क्या। गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या। गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या। ये शेर देखे कि जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली की है। बहुत ही पुराना मिसरा था कि कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद, डरता हूँ मैं अनीस कहीं लखनऊ ना हो। इस शेर के जवाब में इस हकीर ने एक मिसरा कहा है, सुनिएगा। एक शेर कहा है, कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद, डरता हूँ मैं अनीस कहीं लखनऊ ना हो। शेर सुनिएगा। जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली की है, किस्मत में बादे मर्ग जियारत अली की है। जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली की। अगर ये शेर लखनऊ में ना पढ़ा गया तो कहीं नहीं पढ़ूंगा। जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली की है, किस्मत में बादे मर्ग जियारत अली की है। बुग़्ज़े अली हो दिल में तो पत्थर कहें उसे, दिल तो वही है जिसमें मोहब्बत अली की है। जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली के मिसरे सुनिएगा। जिंदा रखे हुए है जो उल्फत अली की है, किस्मत में बादे मर्ग जियारत अली की है। बुग़्ज़े अली हो दिल में तो पत्थर कहें उसे, तो वही है जिसमें मोहब्बत अली की है। आदात मिल रहे हैं तो इसमें भी है शरफ, आदात मिल रहे हैं तो इसमें भी है शरफ। कूफा है लखनऊ तो हुकूमत अली की है।
عادات مل رہے ہیں تو اس میں بھی ہے شرف، عادات مل رہے ہیں تو اس میں بھی ہے شرف، کوفہ ہے لکھنؤ تو حکومت علی کی ہے، کیسے نصیریوں کا عقیدہ بچے گا اب، کیسے نصیریوں کا عقیدہ بچے گا اب، عباس میں تو ساری شباہت علی کی ہے، کیسے نصیریوں کا عقیدہ بچے گا اب، عباس میں تو ساری شباہت علی کی ہے، آنکھ اس سے گر اندھا ہو آفتاب، آنکھ اس سے گر ملائے تو اندھا ہو آفتاب، عمران جس کے دل میں ولایت علی کی ہے، آنکھ اس سے گر ملائے تو اندھا ہو آفتاب، عمران جس کے دل میں ولایت علی کی ہے۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش گزار ہوں جناب فیضان رضا صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں تشریف لائیں۔ جناب فیضان رضا صاحب بر محمد والے محمد صلوات۔ آواز بلند نعرہ صلوات، آواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، تو ہے کربلا جو بہتستا، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ در حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، در حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، علی کے لال سے کل کائنات لے جاؤ، در حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، علی کے لال سے کل کائنات لے جاؤ، جناب حر نے بتایا تھا روز عاشوراء، جناب حر نے بتایا تھا روز عاشوراء، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، جناب حر نے بتایا تھا روز عاشوراء، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، تو یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ نعرہ صلوات۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ حضرات مولانا موصوف بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہماری فہرست کا حکمن، ہمارے فہرست کے آخری شاعر جناب میسم گوپال پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بند پڑھ کر کے میں جناب کو آواز دوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے صاحب ہمارا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بھی مجلس میں آ جائیں اور وہ لوگ بھی مجلس میں آ جائیں، وہ لوگ بھی آ جائیں۔ یاد رکھیے گا نہ حسین کو کل مجمع کی ضرورت تھی، نہ حسین کو آج مجمع کی ضرورت ہے۔ یہ خیال آتا کہاں سے ہے، بس یہ پیش کروں گا شاعر آپ کے حوالے۔ مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، نام اسلام پہ یہ دیتے ہو کیسا پیغام۔ شعر سنیے گا۔ مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، نام اسلام پہ یہ دیتے ہو کیسا پیغام، نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام، کیسے لے پاؤ گے زہرا کے ستمگار کا نام، کیسے لے پاؤ گے زہرا کے ستمگار کا نام، تم سے امید کہاں کیوں یہ تقاضا کرنا، تم سے امید کہاں کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرہ کرنا۔ تم سے امید کہاں کیوں یہ تقاضا کرنا، تم سے امید کہاں کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرہ کرنا۔ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، یہ معتبر خبر ہے کلام امام ہے، بعد ظہور مفتی سے پوچھے گی ذوالفقار،
یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے؟ بعد ظہور مفتی سے پوچھے گی ذوالفقار، یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے؟ آئیے میں گزارش گزار ہوں شہر اہل بیت جناب میسم گوپال پوری صاحب کی خدمت میں عالم میں تشریف لیں اور اپنے قلوب کو روشن و منور فرمائیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خانی کا طویل سلسلہ رہا ہے، یقیناً اس چیز کو آپ حضرات کے ساتھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جب بلایا گیا ہے اور لوگ آئے ہیں تو اپنی حاضری بھی درج کرائیں گے۔ عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ میری نگاہوں کے سامنے کثیر تعداد میں لوگ ہیں، بڑا مجمع ہے۔ اس مجمع کو چھوٹا مجمع نہیں کہا جائے گا اور مختصر سے لوگ نہیں کہا جائے گا۔ میں اتنا جانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، چاہے دور بیٹھے ہوں یا قریب بیٹھے ہوں، فرش پہ ہوں یا بلندیوں پہ ہوں، کرسیوں پہ ہوں، جو جہاں سے جیسے سن رہا ہے اس کی داد ویسے پہنچ رہی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک مطلع چند اشعار آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں، اور اس کے پہلے کہ میں شروع کروں آپ ایک صلوات مل کے اس سے بہتر پڑھ دیں۔ جونپور، جسے دنیا شیراز ہند کے نام سے جانتی ہے، شہر جونپور کو شیراز ہند بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک شب بداری ہوئی اور جس کا مصرع ہوا کہ ہم عزاخانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں، ہم عزاخانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب شبیر سے اور شبیر کے عزاخانوں سے ان کی نسبتیں ہیں، ان کی عقیدتیں وابستہ ہیں، سب چاہنے والے ہیں۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ مگر ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے آپ سے پہلے کر دوں، ویسے نہ سنیے گا جیسے آپ ابھی تک سن رہے تھے، ویسے سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے۔ ہم عزاخانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں، یہ گفتگو ہماری اور آپ کی زبان میں ہو رہی ہے، سہل ممتنع میں، جسے اردو زبان کہا جاتا ہے، اور میں بھی آپ سے اسی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ اسی زبان کے سمجھنے اور بولنے والے بھی ہیں۔ تو مجھے اپنی داد دے کے مجھے یہ یقین دلائیے گا کہ ہم نے آپ کی بات سمجھ لی اور ہم آپ کے اشعار تک پہنچ گئے، صرف اتنا چاہتا ہوں۔ ہم عزاخانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں، مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔
شیخ جی آپ بتائیں ہمیں کیا رکھتے ہیں؟ شیخ جی آپ بتائیں ہمیں کیا رکھتے ہیں؟ آپ اس وقت یہ مجلس شاہ نجف امام بارگاہ حضرت گنج لکھنؤ میں ہو رہی ہے۔ امام باڑہ شاہ نجف کس کے نام سے منسوب ہے اور کس کے نام سے مشہور ہے مجھے کچھ نہیں کہنا، مطلب پڑھنا ہے۔ ہم عزاخانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں، یہ مصرع تھا، مطلب حاضر کرتا ہوں۔ شیخ جی آپ بتائیں ہمیں کیا رکھتے ہیں؟ شیخ جی آپ بتائیں ہمیں کیا رکھتے ہیں؟ دل میں ہم ساقی کوثر کی ولا رکھتے ہیں، دل میں ہم ساقی کوثر کی ولا رکھتے۔ اس نے مطلب سنیے گا۔ ہر مرض کے لیے، ہر مرض کے لیے ہم ایک دوا رکھتے ہیں۔ بولیے ضرور، اگر سمجھ جائیں تو بولیں تاکہ میرا بھی جی لگے کہ میں نے جو اشعار کہے ہیں میں نے ٹھیک ٹھاک شعر کہہ لیے ہیں۔ ہر مرض کے لیے ہم ایک دوا، ہر مرض کے ہم ایک دوا رکھتے ہیں، یعنی عباس کے پرچم کی ہوا رکھتے ہیں، یعنی عباس کے پرچم کی ہوا رکھتے ہیں۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص، مرنے والی وہ ذاکرہ اہل بیت تھی، خادمہ تھی، خادمہ اہل بیت تھی۔ اب مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، اب شعر حاضر کرتا ہوں۔ ہر مرض کے لیے ہم ایک دوا رکھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میری مٹی میں ملے کرب و بلا کی مٹی، میں نے مصرع پڑھ دیا۔ میری مٹی میں ملے کرب و بلا کی مٹی، اس لیے قبر میں ہم خاک شفا رکھتے ہیں، اس لیے قبر میں ہم خاک شفا رکھتے ہیں، اس لیے قبر میں ہم خاک شفا رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک شعر ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ جہاں جہاں حضرات ہیں۔ جن کی ماں امانت میں خیانت کی ہے، آپ کیسے سنیں گے یا آپ جانیں، میرا کام پڑھنا ہے۔ نام میسم ہے، نہ وہاں ڈرا نہ یہاں ڈریں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تو دشمن تھے، یہاں تو سب اپنے ہیں۔ پوری توجہ۔ جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے، ذکر حیدر سے وہی خود کو جدا رکھتے ہیں، ذکر حیدر سے وہی خود کو جدا رکھتے۔
ذکر حیدر سے وہی خود کو جدا رکھتے. اب شعر ملاد پوری توجہ. یہ اہل علم لکھنؤ کو کہا گیا ہے اور یہاں اہل علم تشریف رکھتے ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں ان کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. ذکر حیدر سے وہی خود جس کا جی چاہے چلا آئے یہاں حر بننے. جس کا جی چاہے چلا آئے یہاں حر بننے. ہم ازا خانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں. ہم ازا خانہ شبیر. ہم ازا خانہ شبیر کھلا رکھتے ہیں. ہم ازا خانہ شبیر غم دنیا سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا. غم دنیا سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا. ہم تو سینے میں فقط کرب و بلا رکھتے ہیں. ہم تو سینے میں فقط کرب و بلا رکھتے ہیں. حق بیانی کے لیے حق بیانی کے لیے دار پہ چڑھ جائیں گے. حق بیانی کے لیے دار پہ چڑھ جائیں گے. نام میسم ہے تو میسم کی ادا رکھتے ہیں. نام میسم ہے تو میسم کی. نام میسم ہے تو میسم کی ادا رکھتے ہیں. یہاں مرحومہ کے عزیز و اقربا یہاں موجود ہیں. آپ سب دور و دراز سے ان کی الفت، ان کی محبت، ان کی چاہت میں کھنچے ہوئے چلے آئے ہیں. میں نے کچھ اشعار تعزیت کے بھی کہے ہیں. 3-4 شعر مشکل سے 5 منٹ کی اور زحمت آپ کو ملاحظہ فرمائیں. اور یہ ان کے شوہر، ان کے بچے یہاں موجود ہیں. ان سے جو لوگ قریب تھے وہ سب یہاں خانوادے کے لوگ آئے ہوئے ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے. تو ایک مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پوری توجہ جہاں حضرات ہیں. جن کی مائیں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے. جن کی مائیں اس دنیا میں باحیات ہیں ان بچوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی اس طریقے سے اطاعت کرے جس طریقے سے علی اور زہرا چاہتی تھی. مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے. سایہ تھا جس کا سر پہ وہ سایہ تھا
जिसका सर पे वो रहमत चली गई। महसूस करने की बात है, मसाब कहीं से नहीं आता, हमारे ही आपके दरमियान से ये चीज़ें सामने आती हैं। महसूस करें तो आपको अपना गम लगेगा। पूरी तवज्जो। साया था जिसका सर पे वो रहमत चली गई। साया था जिसका सर पे वो रहमत चली गई। माँ क्या गई के कदमों से जन्नत चली गई। माँ क्या गई के कदमों से जन्नत चली गई। मरहुमा के बेटे और एक ही बेटी और कुछ लोगों के जो उनके बहुत करीबी थे, उनके नाम मैंने ताज़ियत में रखे हैं, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। माँ क्या गई के कदमों की जन्नत चली गई। साया था जिसका सर पे वो माँ का वजूद भी है वसीला निजात का। माँ का वजूद भी है वसीला निजात है। गमज़दा के वो नेमती चली गई। शीबा है गमज़दा की वो नेमती चली गई। माँ क्या गई के कदमों की जन्नत चली गई। माँ के बगैर उम्र तो कट जाएगी अमन। माँ के बगैर उम्र तो कट जाएगी अमन। पर गुलशने हयात की नकहत चली गई। पर गुलशने हयात की नकहत चली गई। माँ क्या गई के कदमों की अपने पराए रो के
اپنے پرائے رو کے ماں کیا گئی کہ قدموں کی جنت چلی گئی ماں کیا گئی کہ قدموں کی جنت اپنے پرائے رو کے یہ ماں کیا گئی کہ قدموں کی جنت چلی گئی اپنے پرائے رو کے کہے ماں کیا گئی کہ قدموں کی مسٹر ہے اشک بار تو دلبر ہے غم زدہ مسٹر ہے اشک بار تو دلبر ہے غم زدہ نازوں کے دل کو جس سے تھی طاقت چلی گئی نازوں کے دل کو جس سے تھی طاقت چلی گئی رو رو کے کہہ رہی ہے یہ لاڈو ہر ایک سے رو رو کے کہہ رہی ہے یہ لاڈو ہر ایک سے جس کے قدم سے گھر میں تھی برکت چلی گئی جس کے قدم سے گھر میں تھی برکت چلی گئی دار فنا کو چھوڑ کے گڑیا حق شناس دار فنا کو چھوڑ کے گڑیا حق شناس دار بقا کی لینے سکونت چلی گئی دار بقا کی لینے سکونت چلی گئی دار بقا کی لینے میسم جوار فاطمہ زہرا نصیب ہو میسم جوار فاطمہ
میرا نصیب ہو آل نبی سے جس کو تھی الفت چلی گئی آل نبی سے جس کو تھی ماں کیا گئی کہ قدموں کی جنت چلی گئی ماں کیا گئی کہ قدموں کی جنت چلی گئی حضرات، یہ تھے جناب میسم گوپال پوری صاحب جو نذرانِ عقیدت بارگاہ مولا میں پیش کر رہے تھے۔ پڑھ کے نہج بلاغا دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہیں، تیرے خطبے کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شبر حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ جلوہ فروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ امیر النساء بنت سید محمد عیسیٰ رضوی مرحوم کے نام سے پڑھ کر بسم اللہ الرحمن فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صلوات بر محمد علیہ محترم سامعین و برادران ایمانی، کیونکہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ دو لفظ ہمارے سامنے عام طور سے بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے ایمان اور ایک لفظ ہے یقین۔ کچھ تو ان دونوں میں فرق ہے، ورنہ قرآن میں کہیں ایمان کا لفظ آیا اور کہیں یقین کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے ایمان اور شے ہے، یقین اور شے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن سے چند مثالیں دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں جناب ابراہیم پیغمبر یہ شیخ الانبیاء کہے جاتے ہیں، یعنی ہمارے رسول کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل، ہمارے پیغمبر کے علاوہ تمام نبیوں سے جناب ابراہیم افضل ہے، اور اللہ نے ان کو بہت سے تمغے دیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صرف یہ جناب ابراہیم کی ذات ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں۔ اب آپ متوجہ ہیں، آپ امام بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں، عبد خاص بھی ہیں۔ ہر ایک کی وجہ تسمیہ ہے کہ امام خود ابراہیم ہے، لیکن جو بیت بنایا ہے وہ بھی امام کے لیے بنایا ہے۔ دیکھئے یہ اللہ نے قرآن میں سے جناب ابراہیم ہیں جنہیں ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ ابراہیم شیعہ تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھئے، اللہ نے جناب ابراہیم کو اور سے تمغے نوازا۔ تو ان کے لیے قرآن میں جہاں نبی کہا، رسول کہا، عبد خاص کہا، آپ یاد رکھیے گا، عبد خاص، عبد اللہ کسی کو بنا لے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو عہدہ ہے عبد کا، یہ نبوت اور رسالت سے بڑا عہدہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ آپ تشہد تو پڑھتے ہیں نماز میں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد کا پہلے لفظ ہے، رسالت کا لفظ بعد میں ہے، یعنی محمد کو اللہ نے عبد پہلے بنایا، رسول بعد میں بنایا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دوسری مثال لے لی، اسی لیے
سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی. یا جناب عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجلنی نبیہ، میں اللہ کا عبد ہوں. اس کا مطلب اللہ جسے کہہ دے وہ کہیں گے کیسے؟ ہم اور آپ دنیا میں جتنے ہیں سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے. دیکھیے بندوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ اور ہے، اللہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں لیجئے، ہمارا اور آپ کا سب کا یہ کہہ دینا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن علی کا یہ کہہ دینا یہ قمبر ہمارا چاہنے والا. ہمارے ہاں امتیاز ہوتا ہے، لاکھ کم کریے مگر رہ جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے. قمبر کی حیثیت غلام کی تھی، مگر اب اسے آپ کیا کہیے گا؟ بہت کم جملے بیان ہوتے ہیں. قمبر وہ تھے جن کے لیے کتاب میں جملہ ہے سب علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، قمبر علی کے قدموں کو دیکھتے تھے. اور آپ سوچئے ان کا رتبہ صرف اتنا ہی کافی ہے، انہوں نے شرط کی تھی کہ یا علی نہ کریے گا. اس کا مطلب جو علی سے کبھی جدا نہ ہو اس کا نام قمبر ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، امام نے نوازا، اپنا کہہ دیا. اب یہ معصوم کی بات ہے، جسے یہ اپنا کہہ دیں اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے. اب قرآن میں آئیے تو جناب ابراہیم کے لیے قرآن پڑھیے گا، آپ کو ملے گا رب ارنی کیف تحیی الموتى. ایصال ثواب کی مجلس. ہمارے ہاں موت کو اسی لیے تو کہتے ہیں موت کیا ہے؟ انسان کے جسم سے روح نکل جائے. یاد رکھیے گا علامہ اقبال نے اسی پہ شعر کہا ہے، مجھے شعر تو نہیں یاد ہے زبانی، اس کا مفہوم یاد ہے جو انہوں نے کہا. انہوں نے علامہ اقبال نے شاعر مشرق نے کہا کہ یہ میت، یہ غسل، یہ کفن، یہ نماز، یہ دفن، وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اصول ہیں جو ادا کیے جا رہے ہیں. یہ شریعت کے اصول ہیں جو ادا کیے جا رہے ہیں. اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ انسان مر تو اسی دن جاتا ہے جس دن اس کا ضمیر مردہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ روح کا نکلنا، یہ میت، یہ غسل، یہ کفن، یہ تدفین، کہتے ہیں یہ سب شریعت کی باتیں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں. ورنہ انسان مر تو اسی دن جاتا ہے جس دن اس کا ضمیر مردہ ہو جائے. اب نہ کہیے گا کہ یہ عرب کے مسلمان زندہ ہیں، اما زندہ جب ہوتے جب ضمیر زندہ ہوتا. ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ضمیر کا زندہ رہنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی یاد رکھیے گا اگر شریر سے روح نکل جائے تو شریر مردہ ہے، لیکن اگر انسان کے جسم سے، زندہ انسان کے جسم سے ضمیر ختم ہو جائے تو مردہ نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. اسے آپ مردہ نہیں کہیں گے، چلتی پھرتی لاش ہے. اب دلیل سنیے. جناب ابراہیم نے دعا کی رب ارنی کیف تحیی الموتى. ارا ترا یہ سب دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. یہ نا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 میں اسی لفظ ارا کو ارشاد فرماتے ہیں ارا توراسی نہبن، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا. یہ مولا علی نے اپنے دل کی بات نکالی. اب تو سمجھو کوئی نہ کوئی علی کی میراث لٹی ہے.
اور ارا کے معنی دیکھنا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ فدق کا مسئلہ ہے۔ ارا تو راسینہ بن، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، تو ارا ارنی یہ سب دیکھنے کے بعد تو رہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم کی دعا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ پہلے ایمان سمجھ میں آ جائے گا تو یقین اپنے آپ سمجھ میں آئے۔ تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تمہارا ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ اب آپ سوچئے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے دکھانے کی شرط کیوں کر رہے ہیں ابراہیم؟ یعنی اب آپ سوچئے یہی ہے ابراہیم اور یہی ہے علی، فرق کیا ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں مردوں کو دکھا دے مجھے زندہ ہوتے، کیوں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا تمہارا ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ کہ نہیں، ایمان تو ہے، مگر اگر مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لوں تو میرا یقین بڑھ جائے گا۔ اب آپ سوچئے یہ ابراہیم کا یقین ہے، جب تک زندہ ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، جہاں پہ یقین تھا وہیں پہ رہتا، جب مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے تو یقین اور بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ علی کا یقین ہے، فرماتے ہیں لاؤ شفلغتا مزدت یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیا جائے تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہستی نہیں ہے۔ اب پھر دلیل سنیے، یقین کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اس کو دو جملوں میں ملاحظہ کریں۔ کتاب ہے جمال منتظر، آیت اللہ صافی گل پیگانی صاحب نے ایک کتاب لکھی، اور اس کا ترجمہ بھی یہیں کے معروف عالم دین نے، علامہ نثار احمد خان صاحب نے، یہ زین پوری خان صاحب نے یہ کیا ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، جمال منتظر کتاب کا نام۔ آیت اللہ صافی گل پیگانی نے یہ کتاب لکھی، اس میں موجود ہے کہ مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میرے 2 بچے ہیں، جو دل چاہے ان سے سوال کر لیں۔ بالکل ہو بہو شاید آپ کے ذہن عالی میں بات ہو کہ اس سے پہلے بھی واقعہ ہو چکا کہ اس نے کہا مجھے سوال کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے 2 بچے ہیں حسن و حسین، جس سے دل چاہے سوال کر لے۔ تو وہ امام حسن کی طرح مخاطب ہوا۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں جب بزرگ گھر میں موجود ہیں تو یہ بچوں کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آواز امامت آئے گی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس لیے آگے بڑھ کر رہے ہیں کہ پوچھنے والا ضعیف ہے، بزرگ ہے، بتانے والے بچے ہیں۔ یہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ امامت وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بزرگوں میں جتنا علم ہے ان کے بچوں میں بھی اتنا ہی علم ہے۔ ایک صلوات اور بڑھے محمد آل محمد۔ اب وہ امام حسن سے مخاطب ہوا، کہا مولا یہ بتائیے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے اور حق و باطل کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ جو حق و باطل کا فاصلہ ہے وہ صرف 4 انگلیوں کا۔ کہ مولا یہ کیسے؟ کہا جو کانوں سے سنا وہ باطل ہے اور جو آنکھوں سے دیکھا وہ حق ہے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے اکثر لوگوں میں دشمنیاں، اکثر لوگوں میں قدورتیں، بغض کانوں سے سنی ہوئی باتوں پہ ہو جاتی۔ یہ مولا علی ارے فلاں یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے جانچ لو۔ اب آپ متوجہ ہو گئے یہ کیا کہا؟ حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فرق، جو کانوں سے سنا وہ باطل، جو آنکھوں سے دیکھا وہ حق۔ امام حسین سے بھی یہی سوال کیا، اب یہ میں نے کتاب کا بھی حوالہ دے دیا، کہا مولا یہ بتائیے ایمان کیا ہے اور یقین کیا ہے اور ان دونوں کا فاصلہ کیا ہے؟ تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا ایمان اور یقین کا فاصلہ 4 انگلیوں کا ہے۔ اور کہا مولا کیا ہے ایمان اور کیا ہے یقین؟ اب دیکھیے وہی جواب، مولا نے فرمایا جو کانوں سے سنا وہ ایمان ہے، جو آنکھوں سے دیکھا وہ یقین ہے۔ پھر میں جملے دہرا رہا ہوں، کیا مولا حسین نے فرمایا
جو کانوں سے سنا وہ ایمان ہے، جو آنکھوں سے دیکھا وہ یقین ہے۔ امام حسین نے تعریف تو بتا دی، لیکن آپ ذرا اپنے اذان عالیہ کو بدل دیجئے، بلند کیجئے۔ فرمایا جو کانوں سے سنا وہ ایمان، جو آنکھوں سے دیکھا وہ یقین۔ اب اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پھر غدیر کے میدان میں آ جائیے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو غدیر کے میدان میں آ جائیے۔ ارے بھائی، جس نے من کن تو سنا یہ ایمان بنا، جس نے علی کو ہاتھوں پہ دیکھا یہ یقین نظر آ رہا ہے۔ صلوات پر یا علی۔ اچھا دیکھیے، بات یقین کی ہے، یقین ایمان سے بڑی، اس لیے قرآن نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین رکھو۔ یہاں تک میں لانا چاہتا تھا، یقین کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھیں، جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر یقین نہیں آئے گا۔ اچھا دیکھیے، مولانا بھی تشریف فرمائے اور علماء، خطیب، شعراء، ذاکرین سبھی بیٹھے۔ ہمیں سلطان المدارس میں ایک کتاب پڑھائی گئی تھی، اس میں تھا کہ علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے۔ اب یہ اس کی الگ الگ تعریف ہیں، یقین میں بھی درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ پرانی مثالیں ہیں، پرانی بات ہے کتابوں میں۔ اگر دھواں اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ علم ہو گیا کہ یہاں آگ روشن ہے، یہ علم الیقین۔ جب ہم نے آگ کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو اب یہ عین الیقین، اب آپ متوجہ ہیں۔ تو یہ یقین کے درجے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یقین کے درجے ہوتے ہیں تو میں کہیں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ پیغمبر اپنے حواریوں کے ساتھ، نبی کے جو ساتھی تھے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، عیسیٰ پیغمبر کے جو ساتھی تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے، وہ بھی دوست کے معنی، ایک دریا سے گزر رہے ہیں۔ آپ پیغمبر عیسیٰ جب دریا سے گزرتے تھے تو پانی ان کے لیے پتھر بن جاتا تھا، یوں جام ہو گیا، دریا پار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا صحابی بھی ہے، حواری بھی ہے، اور وہ بھی چل رہا ہے تو ساتھ میں عیسیٰ کا قصیدہ پڑھتا ہوا۔ کیا کہنا جناب عیسیٰ پیغمبر کا، کیا کہنا میرے نبی پیغمبر کا، کیا کہنا ہوا، یہ تو دریا کے دوش پہ چل رہے ہیں اور آپ کے قدم دریا کے دوش پر ہیں، پانی کے اوپر ہے اور تعریف کرتا ہوا چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا دریا طے کیا تھا کہ ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ اس نے آواز دی، عیسیٰ پیغمبر نے نکالا اور کہا یہ بتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے ساتھ ہو تو ڈوبنے لگے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے نقش قدم پہ چلنا، جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے وہیں قدم رکھنا۔ کہا اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، قدم تو آپ کے پیچھے نقش قدم پہ ہی رکھ رہا تھا۔ تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو ڈوب جائے اگر نبوت کے نقش قدم پہ چلے۔ کوئی خیال نبوت کے خلاف آیا ضرور ہے، توجہ۔ کہا خیال، یقینات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان نہیں، یقین رکھتا۔ تو کہا ہاں ایک خیال آ گیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا میں جب آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور آپ دریا پار کر رہے تھے، میں بھی پانی کی سطح پہ، میرے قدم پانی کے اوپر، آپ کے بھی قدم پانی کے اوپر، تو میرے دل میں یہ خیال آیا اب ہم میں اور عیسیٰ میں فرق کیا رہا؟ بھئی نبی کا بھی قدم پانی کے اوپر، صحابی کا قدم بھی پانی کے اوپر، اب میں تو عیسیٰ جیسا ہو گیا، میں تو عیسیٰ جیسا ہو گیا، میں تو نبی جیسا ہو گیا۔ جیسے ہی خیال آیا میں ڈوبنے لگا۔ عیسیٰ نے فرمایا، نبی نے فرمایا اب کبھی خیال نہ رکھنا، اس لیے کہ نبی نبی ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے۔ تو جو ایک لمحے کے لیے خیال لیا ہے امتی کہ میں عیسیٰ جیسا، ڈوبنے لگا، اور جو پوری زندگی کہتے رہے محمد ہمارے جیسا، ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. دیکھیے آپ متوجہ ہو کر سنیں، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. جو مجلس سننے والے حضرات انہیں معلوم ہے میں کتنی دیر پڑھتا ہوں، بہت شارٹ ٹائم ہے، لیکن آپ پوری توجہ سے سنیں. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو عزیزوں دیکھیں قرآن جو کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین رکھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے میں دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت ہے کیا. مولا علی نے فرمایا ہے دنیا فنا ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ مولا علی سے پوچھا گیا تھا، ایک مسجد ہے اور ایک جنت ہے. جنت الگ ہے، مسجد الگ ہے، مگر یہ اس کا کلام ہے جو صاحب منبر سلونی تھا. کہا یا علی آپ کو مسجد سے زیادہ محبت ہے یا جنت سے زیادہ؟ آپ کے نزدیک کیا ہے، کس میں جانا آپ زیادہ پسند کریں گے، یہ مسجد ہے یہ جنت ہے؟ تو مولا علی نے برجستہ فرمایا میں مسجد میں جانا پسند کروں گا، میری جو خوشی ہوگی مسجد میں جانا پسند کروں گا. کہا یا علی کیوں جنت میں؟ کہا یہی تو مسئلہ ہے، جب میں مسجد میں جاؤں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، لیکن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرا دل خوش ہوگا. ظاہر سی بات ہے رب کی خوشی اور ہے، دل کی خوشی اور ہے. توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے وہ کام بہتر ہے کہ جو ہمارا رب خوش ہو جائے. اچھا دلیل سنیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دنیا میں ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے، ہم آپ کو ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی. ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جتنے شیعہ تھے آج اتنے ہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہو رہے ہیں، ورنہ اتنے مارے جا رہے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ محمد جواد مغنیہ لبنان کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعہ اور جابر حکمراں. اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ہو رہے ہیں وہ ہمارا کردار دیکھ کر علماء کا کردار، عوام کا کردار کرنا، یہ آپ الگ رکھیے، غلط فہمی ہے آپ کی، مٹائیے. وہ آپ کے ہمارے کردار کو دیکھ کر شیعہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو اہل بیت کے کردار کو دیکھ کر شیعہ ہو رہے ہیں، وہ معصومین کے کردار کو دیکھ کر شیعہ ہو رہے ہیں. اب اس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ سعودی عرب کے ایک علاقے میں ایک مسجد تھی جو جامع مسجد تھی، بڑی طویل بڑی مسجد، اور بہت دنوں سے بنی تھی. وہاں کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ جو کوئی اس مسجد کو توڑے گا اور اس کا ایک پتھر ایک اینٹا اپنے گھر لے جائے گا، اس نے گویا جنت میں اپنا گھر بنا لیا. ایک اینٹ پر جو ایک اینٹ توڑے گا تو وہ گویا اپنا ایک گھر جنت میں بنائے گا. اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس لیے میں عرض بھی کر رہا ہوں، کدالیں لے کر آ گئے اور مسجد کو توڑنے لگے. مسجد تو بہت دور ہے، اس کی بنیاد کی بھی اینٹیں نہ بچیں. مگر اس نے جو فتویٰ دیا تھا سعودی عرب کے مفتی نے، وہ یہ نہیں کہا تھا جو اس مسجد کو، جو شیعوں کی مسجد کی ایک اینٹ توڑ کر گھر لے جائے گا جنت میں فوراً اس کا ایک مکان بن جائے گا. اب میں سوال کر رہا ہوں، بات اپنی جگہ، اگر کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا، جب شیعہ کی مسجد اتنی محترم ہے کہ ایک اینٹ جنت دلوا سکتی ہے، تو اگر میرا امام علی کی محبت میں جنت مل جائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اچھا دیکھیں ہوتا کیا، ہمارے ہاں جو حدیثیں ہیں یا قرآن کی آیتیں، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا جنگ نہروان میں جو خارجی آئے تھے، خارجی علامہ علی میاں ندوی، انہوں نے کتاب لکھی المرتضیٰ
اس میں پڑھ لیجئے موجود ہے. کہا جو علی کے مقابل میں آئے تھے، جو علی کے دشمن تھے، ان کی پہچانیں کیا تھی؟ اب اسے آپ ڈھونڈیے، لکھا ہے. کہا کہ لمبی لمبی داڑھیاں تھیں. کیا لمبی لمبی داڑھیاں؟ انہوں نے حلیہ لکھا ہے. اور قرآن کی بس وہ تلاوت کیا کرتے تھے. نماز شب کے پابند تھے. عابد شب زندہ دار تھے، مگر علی سے جنگ کرنے آئے تھے. اسے کیا سمجھیے گا؟ نماز شب، نماز پنجگانہ، قرآن کی تلاوت ہر وقت کیا کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ وہ علی سے جنگ کرنے آئے تھے، اور داڑھیاں سب سے زیادہ اس دور میں انہی کی لمبی تھی، اور علی سے جنگ کرنے آئے تھے. اب دو نقطے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ دے دیں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جب خارجی جو علی کے دشمن بنے، یہ بنے کیوں؟ داڑھیاں تھیں، قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز شب کے پابند تھے، حلال و حرام کو جانتے تھے، پھر مولا علی سے دشمنی کیوں کی؟ اب آپ سنیں گے. مولا علی نے ابن عباس کو بھیجا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، کہا ابن عباس ان سے قرآن کی آیتوں سے بحث نہ کرنا، ورنہ تم کچھ اور کہو گے، یہ اور تعویل دوسری پیش کریں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے. آیت تو ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں دلیل دے دوں. دیکھیں ایک بہت بڑے عالم دین جو وہابی مسلک کے تھے، محمد تیجانی سماوی، اہل سنت والجماعت وہابی علماء میں سے، وہ جب شیعہ ہوئے تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ان میں سے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا. اس میں انہوں نے لکھا، اور وہی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے علی میاں ندوی کو بھی خط لکھا، لکھنؤ آئے تھے. اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ یہ مسلمان 1400 سال سے الجھتے جا رہے ہیں. قرآن ایک ہے تو مطلب بھی ایک ہونا چاہیے، مطلب دو نہیں ہو سکتے، مطلب ایک ہی ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر لگا دے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ. انہوں نے مسلمانوں کو چیلنج دیا، کہا یہ جو تمہارے ہاں ترجمہ ہے لگا دے اور چلا دے، یہیں سے تو مسئلہ بگڑا. اسی لیے ان کے ہاں جماعت جب بھی ہوتی ہے، جب سورہ الحمد ختم ہوتا ہے تو آمین کہی جاتی ہے. ہمارے ہاں آمین سے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، پڑھ لیجئے. اگر آپ نے آمین کا لفظ کہا، کیوں؟ ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے. کیوں؟ جنہیں راستہ نہیں ملا وہی تو کہیں گے آمین، اور جنہیں راستہ مل گیا ہے وہی تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. بھئی نعمت جن کو نہیں ملی وہ کہیں گے آمین، جنہیں مل چکی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین. اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں مسلمانوں سوچو، ترجمہ تو ایک ہی صحیح ہوگا، چاہے تمہارا ترجمہ صحیح ہو چاہے شیعوں کا. کہنے لگے اب چھوڑو، اپنے بھی ترجمے کو چھوڑو اور شیعوں کے بھی ترجمے کو چھوڑو. کہا اب آ جاؤ نبی کی ذات پر، پیغمبر پہ تو ایک جہتی دکھاؤ، اتحاد دکھاؤ. کہنے لگے اب تم بتاؤ مسلمانوں، جب خود حضور نماز پڑھتے تھے، جب رسول خدا نماز پڑھتے تھے، جب پیغمبر اسلام نماز پڑھتے تھے، اور جب یہ آیت پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو کہا پھر پیغمبر کا منشا کیا ہوتا تھا؟ سیدھے راستے پر لگا دے یا سیدھے راستے پر باقی رکھ. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب خود نبی نماز پڑھتے تھے تو نبی کا منشا کیا ہوتا تھا؟ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر لگا دے یا باقی رکھ. اگر تم یہ کہو گے نہیں نبی کا بھی منشا وہی سیدھے راستے پر لگانے کا تھا، تو وہ کہتے ہیں پھر وہ تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی نہیں ہے. اما جس کا نبی ہی 1400 سال سے راستہ نہ پا پائے، اس کے امتی راستہ کیا پا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
حیدری. اچھا شورا حضرات کی خدمت میں ایک جملہ ہے اور گزارش بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے اور عربی. آپ یہ سمجھ لیے کہ دنیا کی یہ جتنی بھی آپ کی ایجوکیشن تعلیم ہے، بی کام، بی ایس سی اور پی ایچ ڈی اور اسکالر، یہ سب دنیا میں رتبہ دلائے گی. آخرت کے لیے قرآن اور حدیث ہونا چاہیے. یہ ڈگریاں وہاں کام نہیں آئیں. کم سے کم اپنے بچوں تو کم سے کم اپنا مائنڈ میک اپ کیجیے. کیا انگلش پڑھانے والا آئے گا اسے دیں گے 2000، اردو والا آیا 100-200 لے لیجیے. آپ اندازہ کریں تو جیسی آپ کی نیت ہے ویسے ہی تو اللہ برکت عطا کرے گا. اب میں عرض کر رہا ہوں اردو میں 4-5 چیزیں جملے ملاحظہ کریں. ہمارے یہاں لکھنؤ میں یہ اردو یہی چیز رہے. کچھ جملے ایسے ہیں کہ وہ ہے تو ایک لیکن معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے تشریف رکھیں، توجہ رکھیں، دیکھیے مولانا بھی تشریف فرمائے، چاہے آپ حسین لکھیے اور چاہے آپ حسین لکھیے، املا ایک ہے، صرف زبر و پیش کا فرق ہے. باقی املا حسین بھی وہی ہے، حسین بھی وہی ہے. لکھا ہم نے حسین، پڑھا ہم نے حسین. لکھا ہم نے حسین، پڑھا ہم نے حسین. اب چاہے آپ حسن لکھیے اور چاہے حسن لکھیے، یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اردو یا عربی پڑھے ہوئے ہیں. املا ایک ہے، چاہے حسن پڑھیے اور چاہے حسن پڑھیے. آئی بات سمجھ میں؟ آگے اور جملہ عرض کر رہا ہوں. اس کے آگے اور ایک لفظ ہے بہتر. ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. آپ توجہ دیں، میں بالکل شارٹ میں بہت قریب آ گیا ہوں. ایک لفظ ہے بہتر اور ایک لفظ ہے 72. صرف تشدید ہی کا تو فرق ہے، ورنہ جو بہتر ہے وہی 72 ہے. اب یہ کیوں نہیں کہتے جو 72 ہیں وہی کائنات کے بہتر ہیں؟ اچھا دیکھیے مرثیہ خان تشریف فرمائے، بڑا رتبہ ہوتا ہے. آپ سوچئے یہ جنت میں سب سے آگے جائیں گے، اہل بیت کی مدح کرنا. آ جاؤں گا مرثیے پر. میر انیس صاحب نے بھی اس لفظ کو لکھا. ایک لفظ ہے ہمارے یہاں علم، تو علم کیسے لکھیں گے؟ عین لام میم، یہی تو ہوگا. اور ایک لفظ ہے علم. علم کیسے لکھیے گا؟ کہا عین لام میم. تو اس کا مطلب جو علم ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی علم ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ہمارے یہاں دیکھیں علم میں، ہمارے ہاں یہ علم بولا جاتا ہے. علم کو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تعلیم. تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم پہ بہت زور. تو قبلہ تعلیم میں 5 حرف ہیں. خود تعلیم بتا رہی ہے کہ ہم پنجتن سے وابستہ ہیں. تعلیم میں 5 حرف ہیں. وہ کیا ہے؟ تے، عین، لام، یہ، میم. تعلیم میں یہی تو حرف ہیں، تے، عین، لام، میم، یہ، میم. تعلیم. اچھا یہ تے کو الگ کر دیا اور میم کو الگ کر دیا. اب 3 حرف یہ کون بچے؟ عین، لام، یہ. تے ادھر ہے اور میم ادھر ہے، بیچ میں علی بچا. تعلیم خود بتا رہی ہے. اب اگر پہلا حرف اور آخر حرف جوڑ دیجئے، تے ادھر ہے اور میم ادھر، تو تے اور میم کو ملائیں گے تو تم ہو جائے گا. اس کا مطلب خود تعلیم بتا رہی ہے کہ اگر علی کو چھوڑا تو تم رہ جاؤ گے. کیا کر رہے ہو؟ ایسا کریں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر، بیچ میں علی. اس کا مطلب تعلیم کے معنی ہی علی کے ہیں. ابھی آگے اور بڑھا رہا ہوں. اب یہ
شعراء حضرات بتائیں گے، ہمارے میزم صاحب اور آپ، کہ ایک لفظ ہے علم جو بھی میں نے بیان کیا، اور علم، اب اس کے آگے اور عرض کر رہا ہوں. ایک ہے لفظ علم اور ایک ہے علم، یہ تو ایک ہی طرح ہو گیا. اب اس کے لفظ اچھر اسپیلنگ بھی بیان کر رہا ہوں. اردو میں ایک لفظ آتا ہے الف لام میم، میر انیس صاحب نے بہت مرثیوں میں نقل کیا، رنجو علم. تو علم جو الف سے ہے، الف لام میم علم، عین لام میم علم. تو یہ جو الف لام میم علم ہے، اس کے معنی ہے رنج، غم، صدمہ، افسوس. الف لام میم کے معنی علم ہوا، اس کے معنی کیا ہے؟ رنج، غم، صدمہ، افسوس، غمگین، نڈھال، جتنے بھی آپ نے. عین لام میم کے معنی ہے علم، پرچم، نشان، رایت. اب آپ متوجہ ہیں؟ اب اسے آپ سنیے گا. ہمارے ہاں ہم بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن ہے تو غلط. کہتے ہیں کہ خیبر میں صرف علی کو علم ملا. نہیں ملا تو صحابہ کو بھی. نبی نے علم تو صحابہ کو بھی دیا، نبی نے علم تو علی کو بھی دیا. ارے بھائی صحابہ کو عین ملاحظہ کرے، ارے بھائی علی کو عین سے علم دیا، صحابہ کو الف سے علم دے دیا. صلوات بڑھے محمد آل محمد. مرد آباد. ارے بھائی نبی ہیں، وہ کسی کو محروم نہیں رکھیں گے. کہا علی تم عین سے علم لے لو، انہیں ہم الف سے علم دے دیتے. اب یہ زندگی بھر انہیں علم رہے گا. اب توجہ دے، میں آگے اپنی منزل. تو عزیزو یاد رکھیے گا، یقین بس ایک جملہ اور اسی پر مسئلہ ہے. ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے. مکے سے مائیگریٹ ہو کر، ہجرت کر کے پیغمبر مدینے آ گئے. ہجرت کب ہوئی تھی؟ پہلی ربیع الاول کو. پہنچے نبی کب ہیں؟ 12 ربیع الاول کو. اور مجھے اس کے آگے پھر کبھی عرض کر دوں گا. کہا کہ اللہ کے رسول مدینے چلیے. انہوں نے کہا نہ، مدینے میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جائیں گے. علی کیوں؟ اب سوچئے گا، جو دنیا کا قائد ہوتا ہے اور دین کا قائد، اس میں ایک فرق ہوتا ہے. دنیا کا قائد وہ ہوتا ہے جو مصیبت پڑنے پہ خود نکل جاتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے. جو دین کا قائد ہوتا ہے خطرے میں پہلے دوسروں کو نکالتا ہے، پھر خود نکلتا ہے. نبی نے سب کی ہجرت کرا دی، سب چلے گئے. اب خالی نبی و علی بچے تھے. علی کے ذمہ کام بھی رکھا کہ پوری فیملی کو لے کے آنا. کون تھا؟ جناب فاطمہ زہرا مادر علی. ایک صلوات پڑھیں محمد. فاطمہ بنت اسد، فاطمہ زہرا یعنی بنی ہاشم کی عورتیں، ان کے ذمہ تھا مولا علی کے کہ یہ ساتھ لے کر آئے. پھر کبھی عرض کر دوں گا، مجھے موقع نہیں. بس عزیزو مدینے آ گئے. اور مدینے جب آئے تو مجمع بیٹھا ہوا، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں 40 تلواریں اور اس میں علی کا سونا. دیکھیے سونا سونا ہے، مولا سن رہے ہیں، انہی کو سنا رہا ہوں. سونا سونا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، ہر سونا سونا نہیں ہوتا جب تک اس کو میزان پہ پرکھا نہ جائے. ہر چمکنے والی پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیے گا. یہ بھی آپ یاد رکھیے، دنیا کی مثالیں اسی سے ٹوٹی ہیں. کذاب کیا ٹوٹی ہے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھے محمد آل. دنیا میں مثال دی جاتی ہوں. کذاب مجلس میں آپ نہیں آئے تھے؟ اب بہت اچھا تبرک بٹا تھا، بہت اچھا مولانا نے پڑھا تھا. کیا سنا؟
شاید شعرا آئے تھے، انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اب ہم سو ہی گئے تھے، ہم سو گئے تھے. تو سونے سے تبرک بھی گیا، سننا بھی گیا. تو کہا اس کا مطلب جہاں سونا ہوگا وہاں کھونا ہوگا، جہاں سوئے وہاں کھونا، اور جو جاگے ہیں وہی یہ سب پا رہے ہیں. یہ مثال ہے، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا. جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا. شب ہجرت علی نے یہ مثال بھی الٹ دی کہ جو جاگا وہ رویا. ہائے 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 ہائے. جو جاگا وہ رویا، جو سویا اس نے مرضی معبود کو خریدا. تو کون رہا فائدے میں؟ وہی سونے والا. تو مولا علی آگے. اب صحابہ بڑے حیران، یا رسول اللہ، علی کو 40 ننگی تلواروں میں نیند کیسے آئی؟ تو نبی نے کہا ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، علی سے پوچھو. یا علی آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ مولا علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صرف اتنا فرق ہے، انہیں اس بات پر یہ یقین نہیں ہے. بات یقین کی. آخری جملہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہاں یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ جب میں نے سونے کا وعدہ کر لیا تھا تو آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ علی یہ امانتیں لو، صبح کفار کو امانتیں واپس کر کے تو مدینے آنا. تو جب آپ صبح تک کے زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں تو کافر مجھے قتل کیسے کر سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اور یہی سے سب مسئلے بدلتے چلے گئے. میں نے کہا مسائل پہ آ جاؤں. اب یہ علی کا نفس نہ رہا. اب یہی علی کا نفس جب اللہ نے خرید لیا تو یہی شب ہجرت علی کا نفس اللہ ہو گیا. جب نفس اللہ ہو گیا تو ہاتھ ید اللہ ہو گئے، زبان لسان اللہ ہو گئی. آواز ملاحظہ کرے، زبان لسان اللہ ہو گئے، پہلو جنب اللہ ہو گئے. اب عزیزوں ملاحظہ کریں گے، دیکھیے یاد رکھیے یہ جو خطاب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایک دن کے نہیں ہوتے، قیامت تک کے لیے ہوتے ہیں. آدم کو صفی اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، نوح کو نجی اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، عیسیٰ کو روح اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، قرآن کو کتاب اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، محمد کو رسول اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے، علی کو ولی کہا، ولی اللہ کہا تو قیامت تک رہیں گے. مجھے اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ کسی کو صفی اللہ کیوں بنایا، کسی کو خلیل اللہ کیوں بنایا، کسی کو کتاب اللہ کیوں بنایا، کسی کو نفس اللہ کیوں بنایا، کسی کو رسول اللہ کیوں بنایا، کسی کو رضی اللہ کیوں بنایا. مجھے تو تعجب اس پہ ہے جو حیات پیغمبر میں لعنت اللہ رہے وفات پیغمبر رضی اللہ کیسے ہو گئے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. دنیا کی زندگی بڑی آسان ہے. آپ یاد رکھیے یقین بڑی دولت ہے. زاد راہ ہے تو کچھ نہیں ہے نہیں واقعی. قبر، آخرت، حشر، لیکن ایک یقین ہے جو ہمارے طاقت بنتا ہے اور وہ ہے علی کی ذات. یہی یقین ہمیں دنیا میں زندہ رہتا ہے. بس عزیزوں یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، مذہب بدل دوں گا. اگر مسلمان اپنی کتابوں سے یہ کہیں دکھا دیں کہ کسی خلیفہ نے کہا ہو اپنے چاہنے والوں سے کہ تمہارے دم نکلنے کے وقت ہم آئیں گے، کسی خلیفہ نے کہا ہو کہ قبر میں ہم آئیں گے، حشر میں ہم آئیں گے، اما وہ کیا آئیں گے جو نبی کے بلانے پر بھی نہ آئے. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ جبین خم کرو حیدر کے آستانے پر، علی ہی آئیں گے مشکل کے آزمانے پر، اور انہیں فائدہ بھی کیا ہوگا. جبین خم کرو حیدر کے
آستانے پر علی ہی آئیں گے، مشکل کے آزمانے پر انہیں پکارنے سے فائدہ بھی کیا ہوگا جو آ سکے نہ محمد کے بھی بلانے پر۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ ہمارے بلانے پر، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کے لیے نبی نے فرمایا دم نہیں نکلتا ہے، حدیث ہے، جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جائے۔ بہت بڑا مسئلہ، اور لکھا ہے، چاہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے، لکھا ہے مومن ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، مگر علی کے آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہے تو پائتی کھڑے ہوتے ہیں، منافق، مشرک، یہودی، عیسائی ہوتا ہے سراہنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت یہ سگنل دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا دشمن۔ کہا کیسے؟ کہا مرنے والے کے، ریاض الاحزان کتاب پڑھیے، مومن کی 5 علامتیں لکھی۔ ایک علامت ہے کہ دم نکلتے وقت دیکھیے گا اس کے بائیں آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا، 5 علامت، ان میں ایک یہ بھی۔ یہ کیوں؟ کہا جب وہ اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں، یا علی آپ آ گئے۔ یہ کبھی کبھی خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں، دنیا سے رشتہ ٹوٹ رہا، آ گئے۔ مولا فرماتے گھبرا نہیں۔ محمد حسین قزوینی کتاب کا نام ریاض الاحزان، 5 علامتیں۔ میاں اب کوئی مدد کسی کی نہیں کر سکتا جب دم نکلنے کا وقت، کوئی نہیں۔ یا علی آپ آ گئے، آنسو، 5 علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت آنسو۔ وہ علی کو دیکھ کے رونے لگتا ہے، پھر وہ کلام کرتا ہے، یا علی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ پائنتی ہمارے کھڑے، ہم غلام ہیں، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، آپ سراہنے آ جائیے۔ مولا فرماتے نہیں۔ مولا کیوں؟ کہ اس میں بھی ایک راز ہے۔ یا علی اس میں کیا راز ہے؟ کہ تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، میرے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں پائنتی اس لیے کھڑا ہوں کہ بس تو میرا چہرہ دیکھتا رہے، اور دنیا سے جائے تو عبادت گزار بن کے جائے۔ اور یہی بھی ایک بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنے بیٹے کو خواب میں دکھایا جب یہ واقعہ وجود میں آیا، کہ کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں پہنچا تو میرے لال، فشار قبر سب کے لیے، کہہ دینا آسان ہے مگر ہے سب کے لیے بھائی، کوئی اس میں چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے سخی ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے خطیب ہو، سب کے لیے، سوائے معصوم نے فرمایا چند لوگوں کے لیے فشار قبر نہیں ہے، ان میں سے ایک جو شب جمعہ دفن ہو جائے، فشار قبر نہیں۔ دوسرے جو اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا ہو، اور بھی ہیں، دوسرے عزیز و اقارب سے صلہ رحم کرتا ہو، اس کے لیے فشار قبر نہیں ہے۔ تیسرے جو پیاسوں کو پانی پلاتا رہتا ہو، اس کے لیے فشار قبر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عالم دین وہ کہتے ہیں آیت اللہ تھے ایران کے، کہ میرے قبر سمٹتی جا رہی، یہ اب کہتے ہیں جب یہ قبر دبانے لگی تو کہتے ہیں میرے لال میری عقل میں اب کچھ نہیں آ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں ہے، روح ڈال دی گئی نا آپ جسم میں، تو میں نے ایک بار برجستہ کہا یا علی مدد۔ مولا علی کے جوار میں پڑھ رہا ہوں، علی کو گواہ بنا، تو کہتے ہیں کہ میرے لال تم یوں سمجھو کہ جیسے میری قبر روشنی سے بھر گئی، قبر روشنی سے بھر گئی۔ مبارک پور اعظم گڑھ سے کتاب شائع ہوئی کرامات علماء، اس میں بھی یہی جملہ لکھا، مرنے والے نے خواب دکھایا، میرے لال قبر روشنی سے بھر گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میرے لال علی کا ایک نام روشنی بھی ہے، ایک نام نور بھی ہے۔ ہم نے اپنے وطن میں تنظیم کی 2 یا 3 کتاب میں پڑھے تھے، اشعار مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک ہی شعر یاد رہ گیا جس میں تھا کہ تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے، اگر علی سے دشمن تو قبر تاریک ہوگی، روشنی نہیں۔ کہتے میرے لال روشنی، ایسے میں 2 ملک ہے، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے، عجب انداز ہے، عجب چہرہ ہے، بڑے بڑے دانت ہے،
اور چیخ کر کہا، میں کانپ گیا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتے میرے لال میں سب بھول گیا، یہ ہے قبر کی ہولنا، میں بھول گیا کہ میرے لال جو پہلا نام لیا تھا مولا علی کا، انہیں میں نے اب دل میں یاد کیا، یا علی یہی مدد کا اصل وقت ہے۔ کہتے ہیں میرے لال لمحہ نہیں گزرا تھا، سیکنڈ نہیں گزرا تھا کہ فرشتے کچھ پیچھے ہٹے اور قبر میں وسعت ہونے لگی، اور فرشتوں نے یوں ہاتھ بڑھایا اور کرسی رکھ دی، کہا اب جو سامنے آئے تو ہم پہچان نہیں پائے، کیوں؟ کہا بالکل نور کا حالہ تھا، چاروں طرف سے نور تھا۔ فرشتوں نے کہا تم پہچانتے ہو یہ میرے مولا علی ہیں؟ تو مرنے والے آیت اللہ کہتے ہیں جن کی روح ڈالی گئی، کہتے ہیں تمہارے مولا علی ہے؟ یہ تو میرے مولا علی ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے۔ تو کہا فرشتوں سوال کرو مگر اپنا حلیہ صحیح رکھو کرو، اس لیے کہ یہ مرنے والا ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی علی نے یہ کلام کیا، بال ان کے کم ہوئے، دانت کم ہوئے، چہرے میں جو حیبت تھی وہ کم ہوئی، کڑکدار آواز تھی وہ کم ہوئی، اور اب بہت نرمی سے سوال کیا، کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے لال میں بھول گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ فوراً مولا علی نے جواب دیا، عالم دین ڈرو نہیں، کہہ دو میرا رب اللہ ہے۔ کہا فرشتوں معلوم ہے ان کو، ان کے دل میں ہے، یہ کہہ نہیں پا رہا، ہولنا کی ہے نا، من دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہہ دو ہمارا دین اسلام ہے۔ من کتابوں کا، تیری کتاب کون ہے؟ ہماری کتاب قرآن۔ اب وہ کہتے ہیں میری جان میں جان آ گئی کہ مولا علی سامنے ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ کہا کتاب کا نام بتا دیا، کعبہ، قبلہ، ساری چیزیں، نبی محمد مصطفیٰ، اس لیے کہ اوپر تک سب کو مانتا ہوگا جو نبی۔ اب آیا تیرے امام کون ہے؟ کہا امام ہمارے 12 ہیں۔ کہا پہلے امام کون ہے؟ کہا میرے لال اب آیا مزہ، میں سامنے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ، بالکل تھوڑا سا فاصلہ۔ تو میں نے کہا فرشتوں یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہی تو میرے مولا علی پہلے امام ہیں۔ فرشتے مسکرانے لگے، وہ کہتے ہیں میرے لال میرے مولا علی بھی مسکرائے، یہی تو میرے مولا علی ہے، آنے تو دیجئے۔ اچھا دوسرے امام کون ہے تیرے؟ کہا آپ ہی کے بڑے فرزند امام حسن ہمارے دوسرے امام ہیں۔ کہا بتا تیرے تیسرے امام کون ہے؟ کہتے میرے لال میں یوں بیٹھا تھا سنبھل کے، مولا علی کے سامنے کرسی تھی اور 2 ملک ادھر تھے، اور مولا علی، میں پوری پوزیشن بتا دوں جو کتاب میں، مولا علی سرحانے کی طرح، میں درمیان قبر، فرشتے پائنتے کی طرح۔ اب فرشتوں نے کہا بتا تیرے تیسرے امام کون ہے؟ کہہ رہے میرے لال میری عقل اب خوب کام کر رہی تھی، مولا علی تھے جواب دے رہے تھے، جو بھولتے تھے مولا علی جواب دے رہے تھے۔ اب میں نے فوراً سوچا کہ میرے مولا علی ہیں اور 2 ملک ہیں، یہ بھی تو معصوم ہے، اور ایک مولا علی، کیوں نہ آج قبر کے منظر کو کربلا کا منظر بنا دوں۔ پھر کہا بتاؤ تمہارے تیسرے امام کون ہے؟ ان آیت اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایران میں مجالس خطاب کیا کرتے تھے، مجلسیں پڑھا کرتے، کہتے ہیں آج میں پڑھوں گا ضرور، مگر مولا علی کے سامنے بولنا ایک کمال تھا، تو کہتے ہیں میری آواز میں کیا بولوں مولا علی کے سامنے؟ کہتے ہیں پھر میں نے میرے لال طریقہ اپنایا، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، آج پر گھوڑے دوڑائے گئے، اے فرشتوں میرا تیسرا امام تو وہ ہے کہ جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، میرا تیسرا امام وہ ہے کہ جس کا کربلا میں لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ کہتے ہیں میں مصائب پڑھتا جا رہا تھا، آنکھ بند تھی، اور کہتے ہیں اب میں نے آنکھ کھولی تو قبر کا منظر بدل چکا تھا، قبر کا منظر۔ دیکھیے ایصال ثواب بہت ہیں میرے عزیزوں،
مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اتنے لوگ موجود ہیں، اصال ثواب بہت ہیں، مرحومہ کے نام پہ نماز پڑھوا دی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی کی تیمارداری کر دے، بہت سے اصال ثواب ہیں۔ لیکن ہر اصال ثواب اور مجلس میں فرق ہے۔ کسی کی غریب کی مدد ہوگی تو یہ عمل فرشتے لے کر جائیں گے، جو بھی آپ نیکی مرنے والے کا۔ لیکن جب مجلس ہوگی اور جو آنسو ہوں گے یہ ملک لے کر نہیں جائیں گے، یہ حسین کی ماں فاطمہ لے کر جائیں گے۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ کہتے ہیں میرے لال، جب میں نے یہ پڑھ دی مجلس مسائب تو میں نے آنکھ کھولی، قبر کا منظر بدل چکا تھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ میرے مولا علی اتنا رو رہے ہیں مصائب حسین سن کر کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ریش مبارک سے سینے پر آ رہے ہیں اور سینے سے قبر پر زمین پر آ رہے ہیں، ملک بھی رو رہے ہیں۔ غمزدہ لوگ تھے، قبر کا منظر غم میں تبدیل ہو گیا۔ ایک مجلس نے میرے لال میری قسمت بدل دی۔ اب سب خاموش ہے، میں بھی خاموش ہو گیا۔ دیکھیں فرشتے کیا کہتے ہیں، دیکھیں علی کیا کہتے ہیں۔ جب کچھ وقت گزرا علی نے آنکھ کھولی، کہا فرشتوں اب حساب و کتاب چھوڑ دو، اب آگے سوال و جواب نہ کرنا۔ یہ میرے حسین کا عزادار ہے، یہ میرے حسین کی مجلس بڑھنے والا ہے۔ اس نے ماتم بھی کیا ہے، سینے پہ ہاتھ بھی مارا ہے، میرے لال حسین کے مصائب بھی پڑھے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا علی کو اپنے لال حسین سے محبت تھی؟ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت یہی ہونا چاہیے، مگر ماں کی محبت الگ ہی ہوتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ ابھی ہمارے میسم صاحب جو شاعر اہل بیت ہیں، انہوں نے ماں کے اوپر بھی کہا یقیناً ہر شخص اپنی ماں کو یاد کرے، اگر زندہ ہے تو خدمت کر لو، اگر مر گئی ہے تو ان کے نام سے اصال ثواب کیا کرو۔ اس لیے ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، دنیا میں کوئی ماں سے زیادہ چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب علی کی چاہت یہ ہے تو پھر فاطمہ کی چاہت کیا ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا رات کی شب میں فاطمہ کو غسل و کفن دے دیا گیا، حسنین کو بلا لیا گیا، آؤ اماں کا جنازہ آ گیا ہے، آخری دیدار کر لو۔ شہزادیاں آگے بڑھی۔ ہمارے یہاں معصومین میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امام زمانہ، اس میں ایک آیت اللہ نے امام سے ملاقات کی تھی تو امام زمانہ نے فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دو اور خاص طور سے شاعروں سے اور ذاکروں سے کہہ دو جہاں تک ہو سکے میرے گھر کی عورتوں کا نام علل اعلان نہ لیا کرے، القاب سے کام چلا لیا کرے۔ اللہ اللہ، القاب سے کام چلا لیا کرے۔ جب میں مجمع میں اپنے گھر کی عورتوں کا نام سنتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ مولا امام زمانہ، آپ اپنے گھر کی عورتوں کا نام عزاداروں کی بزم میں سنتے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہائے شام کا بازار، زینب و کلثوم کا تعارف۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بڑی آوازیں بلند ہو گئی۔ مرحوم کے بچے اللہ انہیں صبر عطا کرے، بیٹیوں کو صبر عطا کرے، ان کے شوہر کو صبر عطا کرے۔ ماں دنیا میں انمول دولت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، بس سنیں گے جب شہزادی کو غسل و کفن دے دیا گیا، آئے بلائی گئی زینب ام کلثوم، آؤ ماں کا دیدار کرو، حسن ماں کا دیدار، حسین آگے بڑھو۔ حسین آگے بڑھے مگر سرانے نہیں آئے، پائنتی پہلے کھڑے ہوئے، چھوٹے سے حسین تھے، ہاتھوں کو جوڑا۔
جب نبی کی وفات ہوئی ہے تو حسین کی عمر 6.5 سال کی تھی، فاطمہ کی وفات ہوئی حسین کی عمر 7 سال کی ہے۔ آپ سوچئے 7 سال کے حسین ہیں، اللہ اللہ، ماں کے پائے کھڑے ہو گئے، آواز دی فاطمہ کی وصیت یاد کر لیجئے۔ علی نے کہا تھا یا علی اگر میرے بعد کوئی شادی کریے گا تو اگر ایک رات سودا کے پاس بسر کریے گا تو ایک رات میرے بچوں کے پاس ضرور بسر کریے گا، اس لیے میرے بچے کبھی بغیر ماں کے نہیں سوئے۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو ایک جملہ اور ہے، فاطمہ شہزادی کو کفن پہنا دیا گیا، حسین پائتی کھڑے ہو گئے، اور ایک بار اب سنیے جملے، یا علی آپ گواہ رہیے گا، جو میں نے کتاب میں جملے پڑھے ہیں وہی حسین نے بہت ہی روتے ہوئے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا اے اماں درد ہے نا اماں، یہ آپ سے ہی سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اماں جب مریم دنیا سے گئی ہے تو اپنے بیٹے عیسیٰ کو گلے لگا کے گئی ہے۔ اے اماں میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مریم دنیا سے گئی ہے تو اپنے بیٹے عیسیٰ کو گلے لگا کے گئی ہے، سینے سے لگا کے گئی ہے۔ اماں کیا فخر مریم نہیں ہے؟ اماں کیا فخر مریم نہیں ہے؟ کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ اماں یہ حسین دیدار نہ کرے گا جب تک آپ خود سے بلائیں گی نہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں گی نہیں۔ اماں وہ وقت یاد ہے جب میں باہر سے گھر میں آتا تھا تو آپ کو سلام کرتا تھا، آپ جواب سلام دیتی تھی اور بڑھ کر یوں دونوں ہاتھ پھیلا دیتی تھی اور مجھے گود میں لے لیتی تھی۔ 7 ہی برس کے تو حسین تھے۔ اماں وہی حسین آیا ہے۔ اماں میں دیدار نہ کروں گا جب تک آپ مجھے آواز نہ دیں گی۔ بس ایک بار بندے کفن ٹوٹ گئے، 1-2 ہاتھ نمودار ہو گئے، آ میرے حسین، جزاکم ربکم، آ میرے حسین۔ بازیزو ایک جملہ مرحومہ کے لیے کہہ دو، مجھے معلوم نہیں ہو سکا، میں لکھنؤ میں نہیں تھا، مرحومہ کا انتقال ہوا تو کم سے کم قرب و جوار محلے والے آ گئے ہوں گے نا، غسل دیا گیا کہ نہیں، کفن پہنایا گیا کہ نہیں، ان کی بیٹیاں اور بیٹے جب رو رہے تھے تو کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ اللہ اللہ، یہ آپ نے سن لیا۔ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا بھی ہوا ہے کہ کربلا میں ایک میت تھی، ایک بچی رو رہی تھی تو شمر کا تماچا۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین نے کہا اماں جب تک آپ خود سے بلائیں گی نہیں۔ 2 ہاتھ نمودار ہو گئے، بندے کفن ٹوٹ گئے، آؤ میرے حسین۔ حسین کہہ رہے تھے اماں، حسین کہہ رہے تھے اماں میں آپ کے آخر وقت آ گیا، کیا آپ بھی میرے آخر وقت آئیں گی؟ فاطمہ کے لب ہل رہے تھے، ہاں میرے لال یہ تیری ماں کا وعدہ ہے۔ حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، آواز دے رہے ہیں ماں بابا نانا۔ شمر کہتا ہے ارے کسے پکار رہے ہو؟ کہا میری ماں نے وعدہ کیا تھا۔ اماں ایک نشیب سے صدائی، اے میرے لال، اے میرے حسین، آ جاؤ میری آغوش میں، یہ تیری ماں تیرا انتظار کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔
اور ان کے بچوں کو اور ان کے شوہر کو صبر عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ایران حزب اللہ اہل یمن کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ امیر النساء بنت سید محمد عیسیٰ رضی مرحوم تمام مومنین جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے مقامی حضرات نظر مولا میں شرکت کریں